کہ جوان لڑکے لڑکیاں بیوائیں جو متعلقہ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ آپ سے رابطہ کیسے کریں، یہ بھی بتائیں اور کوئی پیغام دیں۔ وہ نکاح نہ کرنے کے ہزاروں نقصانات اور نکاح کرنے کے ہزاروں فائدے، ایک سیکنڈ کے لیے بے لباس ہونا شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ نکاح فلاح ہے اور زنا فلاح ہے۔ قاری صاحب جاتے جاتے کوئی پیغام دیں اور نکاح آسان تحریک سے لوگ کیسے رابطہ کریں، یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ اچھا، اس میں الحمدللہ آپ نے اچھا کیا، ہمارا چینل ہے مولانا عادل محمود کے نام سے چینل ہے، ٹک ٹاک پہ بھی ہے، یوٹیوب، اور دوسری بات ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی اپنے چینل پہ لگا دیا تھا، اچھا کیا جی، تو اس میں لوگوں کو ذرا آسانی ہوگی۔ یہ تو ہو گیا رابطے کا طریقہ۔ باقی یہ ہے کہ نکاح نہ کرنے کے نقصان اور پیغام۔ وہ نکاح نہ کرنے کے ہزاروں نقصانات اور نکاح کرنے کے ہزاروں فائدے، اس لیے یہ تو ایسے جیسے لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے، اور سنت بھی یہ ہے کہ ہمیں بھی قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو اپنے یعنی سطر کو زمین کے قریب جا کے کھولا جائے، کھڑے کھڑے بھی نہیں اپنے آپ کو سطر، یعنی لباس اتنا ضروری ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بے لباس ہونا شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح مرد عورت کا بھی ہمیشہ لباس کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ نہ کوئی صحابہ کرام کے دور میں مرد بے نکاح رہتا تھا، نہ کوئی عورت بے نکاح رہتی تھی۔ تو نکاح اتنا مفید عمل ہے، نکاح فلاح ہے، حی علی الفلاح، ہم ساری دنیا کو اس فلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور زنا فلاح ہے، دنیا کے ہر مرد میں اللہ پاک نے ایک سے زائد عورت کی خواہش رکھی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے میں مردوں کی کئی قسمیں، ایک یہ حضور اور صحابہ کی طرح دو دو تین تین چار چار نکاح کر لیں، اللہ پاک کی دی ہوئی اس اجازت کو اپنا لیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس خواہش کو دبا دبا کے فوت ہو جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک سے زائد عورت والی خواہش وہ جو ہے غلط راستوں سے پورا۔ اللہ نے دنیا کے ہر مرد میں ایک سے زائد عورت کی خواہش رکھی ہے۔ ان تین راستوں میں سے کون سا راستہ بہتر ہے؟ ساری دنیا کے تھوڑی سی عقل رکھنے والے اور دین کی سمجھ رکھنے والے جانتے ہیں کون سا راستہ بہتر۔ کیوں جی، کون سا راستہ بہتر ہے؟ نکاح جو راستہ حضور نے اور صحابہ نے اختیار کیا وہ راستہ بہتر ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، جو گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنے کا راستہ ہے وہ بہتر کیوں نہیں؟ بھائی بندہ عجیب لگتا ہے، دو بار بار شادیاں کرے، عجیب نہیں لگتا؟ تو ایک ہی شادی کرے، بس ہنسی خوشی رہے۔ اب آپ نے ایک کہہ دی پھر دو تین چار بھی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ عجیب، یہ میں شیطانی وسوسہ کہہ رہا ہوں، عجیب لگتا ہے، یہ شیطانی بات عجیب لگتا ہے۔ بھائی بے وقوف تو دنیا کی نظر میں عجیب لگتا ہے، اللہ رسول کی نظر میں تو بے وقوف لگتا ہے۔ بھائی تجھے اللہ نے ایک جائز خواہش رکھی ہے اور تیرے سامنے کو بیوہ بیچاری بغیر اس کے یعنی پریشانیوں میں مر رہی ہے۔ اصل تو ہماری زندگی، ہمارا مستقبل مرنے کے بعد ہے۔ مرنے کے بعد جس چیز نے زیادہ کام آنا ہے اس کو زیادہ بناؤ، جس چیز نے کم کام آنا ہے اس کو کم بناؤ، جس چیز نے بالکل کام نہیں آنا، نقصان دینا، اس سے بچ کے رہو۔ یہ ہمارا مقصود ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا۔ نکاح کو عام کریں اور زنا جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بھی تحریکیں چلائیں، اور نکاح تحریک جو ہے انہوں نے 2002 میں یہ سٹارٹ کیا قاری علامہ عادل محمود صاحب نے، اور الحمدللہ یہ ان کا بڑا کامیاب گیا، یعنی کہ ایک خط جو تھا وہ وائرل ہو گیا، ذریعہ بن گیا، اور لاکھوں کالیں اور لاکھوں وہ میگزین چھپے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی شادیاں کروا چکے ہیں الحمدللہ، 3 2 4۔ تو میرے خیال میں اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ 2 بیویاں 3 بیویاں 4 کو رکھ سکتے تو ضرور آپ کی اتنے ویران بنگلے اور کوٹھیاں جو ہیں وہ یہی رہ جانی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ آخرت میں اگر آپ نے یہ کام کیا ہوگا، کسی یتامہ کی کفالت کی ہوگی، یا آپ نے کوئی متعلقہ جو ہے اس کی بیٹیوں یا بچوں کو اپنا نام دیا ہوگا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ آپ ہمارے اگینسٹ جائیں، ہماری فیور میں جائیں، کمنٹ سیکشن آپ کا ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔